رات کے قریب 10 بج رہے تھے۔ سڑکوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسی سناٹے میں لال رنگ کا سوٹ اور پیلا دوپٹہ اوڑھے ایک نوجوان اور حسین لڑکی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ IPS آفیسر پوجا شرما تھی۔ پوجا اس وقت اپنی ماں کی دوا لینے کے لیے ڈاکٹر کے گھر جا رہی تھی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا مگر چہرے پر ماں کی بیماری کی فکر صاف جھلک رہی تھی۔ سڑک کے موڑ پر پہنچتے ہی پوجا نے دیکھا کہ کچھ پولیس والے سڑک کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں 3-4 حوالدار اور تھانے کا انسپکٹر ملہوترا بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے سامنے شراب کی بوتلیں کھلی ہوئی تھیں اور موبائل پر اونچی آواز میں گانے چل رہے تھے۔ وہ سب کہکے لگا رہے تھے، گندی باتیں کر رہے تھے اور نشے میں دھت تھے۔ جیسے ہی انسپکٹر ملہوترا کی نظر پوجا پر پڑی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے پاس بیٹھے حوالدار کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، اوئے دیکھو تو، اتنی رات کو کون سی حسین پری چلتی آ رہی ہے، چلو تھوڑا مزہ لیتے ہیں۔ یہ سن کر باقی حوالدار بھی شیطانی ہنسی ہنسنے لگے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑی یہ لڑکی کوئی عام راہگیر نہیں بلکہ انہی کے ضلع کی IPS آفیسر ہے۔ پوجا سیدھی ان کی طرف بڑھی اور سخت لہجے میں بولی، تم لوگ پولیس ہو کر یہ سب کام کر رہے ہو؟ کھلے عام سڑک پر بیٹھ کر شراب پی رہے ہو، گندے گانے بجا رہے ہو۔ حکومت نے شراب بندی نافذ کی ہے اور تم ہی قانون توڑ رہے ہو۔ اگر تم لوگ ایسی حرکتیں کرو گے تو عوام سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ پوجا کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ باقی حوالدار ایک لمحے کو خاموش ہو گئے مگر ملہوترا پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور پوجا کے سامنے آ کر بولا، ارے میڈم، آپ کہاں جا رہی ہیں اتنی رات کو؟ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، ذرا ہم پر بھی اپنی نظریں ڈالو نا، ہم بھی تو تمہارے دیوانے ہو سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے پوجا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ پوجا کا غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، انسپکٹر، میں آپ کو عزت دیتی ہوں اس لیے خاموش ہوں، لیکن آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، میں اس سب کی رپورٹ درج کرواؤں گی۔ یہ سن کر ملہوترا ہنسا اور بولا، رپورٹ؟ ارے پورا تھانہ میرا ہے، میں چاہوں تو ابھی تمہیں گرفتار کروا سکتا ہوں، تم کیا کر لو گی؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے پوجا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھینچنے لگا۔ پوجا نے پوری طاقت سے ملہوترا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ غصے میں اس نے شراب کی بوتل اٹھا کر پوری طاقت سے پوجا کے ہاتھ پر دے ماری۔ بوتل کے ٹکڑے اس کے ہاتھ میں دھس گئے اور خون بہنے لگا۔ پھر اس نے پوجا کو دھکا دے کر موٹر سائیکل کے پاس گرا دیا۔ پوجا نے سوچا، اگر میں ابھی پیچھے ہٹی تو یہ درندے اور آگے بڑھیں گے۔ وہ زمین پر گری تھی مگر حوصلہ نہیں ہارا، مگر ملہوترا نے اس کا فون بھی چھین کر پھینک دیا۔ اب باقی حوالدار بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور گھیرنے لگے۔ پوجا سمجھ گئی کہ یہ معاملہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ بمشکل وہ وہاں سے نکلی اور گھر پہنچی۔ خون ابھی بھی بہہ رہا تھا مگر اس کے دل میں غصہ اور انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ اس نے عہد کیا، اب میں چپ نہیں رہوں گی، ان سب کو سبق سکھا کر رہوں گی۔ اگلی رات اس نے اپنی سہیلی ریشما کے ساتھ منصوبہ بنایا۔ ریشما عام لڑکی کی طرح سڑک پر چلی جبکہ پوجا نے چھپ کر موبائل سے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ حسب توقع ملہوترا اور اس کے ساتھیوں نے ریشما کو چھیڑنا شروع کیا۔ ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ ریشما نے شور مچایا اور پھر موقع دیکھ کر ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی۔ یہ سب کچھ ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا۔ اب پوجا کے پاس ثبوت تھا مگر وہ جانتی تھی کہ ایک ثبوت کافی نہیں۔ اس نے مزید دنوں تک خفیہ ویڈیوز اور آڈیوز جمع کی، پھر ان سب کو لے کر DSP وکاس سنگھ، SP سندیپ چوہان اور آخر میں
ڈی ایم شروتی ورما تک پہنچی۔ سب ثبوت دیکھ کر افسران بھی چونک گئے۔ ڈی ایم نے فوری ایکشن لیا اور ملہوترا سمیت تمام حوالداروں کو معطل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اگلے دن پریس کانفرنس میں یہ سب ویڈیوز عوام اور میڈیا کے سامنے آئی تو ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ نعرے لگانے لگے، انہیں جیل بھیجو، سسپینڈ کرو۔ ڈی ایم نے سخت لہجے میں کہا، قانون سے بڑا کوئی نہیں، چاہے وہ انسپکٹر ہو یا عام آدمی۔ اسی دوران ایس پی نے تھانے پر چھاپا مار کر ملہوترا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ ہتھکڑیاں پہنے ملہوترا پوجا کو گھورتے ہوئے بولا، تم نے مجھے برباد کر دیا۔ پوجا نے سکون مگر سخت لہجے میں جواب دیا، نہیں ملہوترا، تم نے خود کو برباد کیا۔ اس دن کے بعد تھانے اور شہر میں نظم و ضبط قائم ہو گیا۔ پولیس والوں کو احساس ہو گیا کہ وردی خدمت کے لیے ہے، ظلم کے لیے نہیں۔ یہ کہانی عورت کی بہادری، انصاف اور کرپشن کی خلاف جدوجہد کا بہترین سبق دیتی ہے۔